اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری اخروی کامیابی کے لیے جو احکامات خصوصی طور پہ نازل فرمائے اور جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھائیں، اس میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں، جو اس کو محبوب ہیں، جو قبولیت کے زیادہ لائق اور قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی فضیلت اور ان کے فوائد بھی موجود ہیں۔ ان اعمال کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے زندگی میں ان اعمال کو بجا لائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ ایک بات حقیقت ہے کہ ہم بالغ ہونے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک مکلف ہیں، اور شریعت میں مکلف اسے کہا جاتا ہے جس پر اسلام کی تعلیمات اور احکامات لاگو ہوں اور اس پر وہ عمل کرے۔ جب ہم نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح شہادتین کی ہم نے گواہی دے دی، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع اور سپرد کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ اسلامی احکامات اور تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پیغمبر آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کا کوئی لمحہ اور زندگی کے جو امور ہیں وہ کبھی بھی عبادت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یہی ہمیں حکم ہے، یہی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا اور سکھایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو پسندیدہ ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ میں اس کی ایک مثال عمومی طور پہ ضرور دیا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ چیز ویسے فرائض کے علاوہ کی بات ہے،
فرض میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، وہ لازمی کرنا ہے، اس کا سوال ہونا ہے، کرنے پر اجر ملنا ہے، نہ کرنے پہ اس کا بھی سوال ہونا ہے، اور نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ مجرم ہیں، اس کی آپ کو معافی مانگنی ہوگی، تلافی کرنی ہوگی اس کی، وہ فرض ہوتا ہے۔ یہ باقی جتنے اعمال ہیں، فرائض وہ ہیں جو آپ گن لیتے ہیں، فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی، جو سنن ہیں، پھر ہم نے اس میں مقتضی اور غیر مقتضی کی تقسیم میں ہم چلے گئے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، غالباً امام ابن قیم کا قول ہے یا ابن تیمیہ کا، اس کا صحابہ عمل کرتے تھے کہ سنت ہے، اور ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ کہ فرض پڑھ لیے ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، چلو کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ تو صحابہ عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، یہ آپ کا محبوب عمل ہے، آپ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ وہ کرتے تھے یہ دیکھ کر، اور ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے موقع پر، اور یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا، تو اس نے سوال کر لیا کہ حضور بتائیں کہ وتر جو ہے وہ فرض واجب ہے یا سنت ہے۔ تھا وہ بندہ کوفے کا رہنے والا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس تقسیم سے یہ اپنے آپ کو باہر نکالا، وہ پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے متبع ویسے تو سارے ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی اگر آپ مطالعہ کریں اس چیز کا تو سب سے زیادہ اتباع سنت کرنے والے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ سواری پہ سوار ہیں، بیٹھے ہیں، گزر ہو رہا ہے، سر نیچے کر لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاں آپ کا سر اٹکے؟ کہا یہاں ایک درخت کی شاخ لٹکا کرتی تھی، میرے پیغمبر گزرتے تھے تو سر نیچے کر کے گزرتے تھے، عبداللہ بن عمر وہاں سے سر اٹھا کے کیسے گزر جائے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ عمل کرتے تھے کہ سنت ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ تو یہ جملہ اگر آپ زندگی میں یاد رکھیں نا اور اس کو اپنا لیں تو بہت ساری چیزیں ہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور ہمیں ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زندگی میں ان اعمال کو لانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ اللہ پر ایمان پہ وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کی تمام صفات اسی کے لائق، عبادت اسی کے لیے، اسی کے سامنے سر اسی کو جھکانا ہے، ساری تعظیم حقیقی طور پہ اسی کے لائق، عبادت اسی کی، رزق اس سے مانگنا ہے، سارے معاملات اس کے پاس، نفع اور نقصان کا مالک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایمان باللہ ہے، اور یہ صرف زبان سے ضرورت نہیں ہے، اس کی دل سے بھی تصدیق ہو اور آپ کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایمان بالرسول کہ ہم حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کو نبی اور رسول مانتے ہیں، عقیدہ رسالت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ وہ شریعت مطہرہ جو لے کر آئے ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یہ ہے ایمان بالرسول کا۔ یہ سب سے افضل ہے کہ آپ اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے والوں ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ،
یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اس کے بہت سے فضائل موجود ہیں شریعت میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار فرمایا کرتے تھے کہ جہاد، اس سے تو کبھی مومن پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ مومن کی یہ خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ملے اور وہ پیچھے ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، وہ ہر طرح کا جہاد جو ہے اس کو کرنے پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ عمل کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنی خواہشات کو روک کر دین پر عمل کرنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بات ہو، چاہے وہ میدان قتال میں جا کر دشمنوں سے لڑائی کرنے کا معاملہ ہو۔ ہر پہلو پہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، ایسا حج جو آپ نے بہترین اپنی حلال کی کمائی کے ذریعے کیا ہو، اور بہترین مال لگا کر آپ حج کے سفر پہ گئے ہیں، للہیت اور تقوی اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے حج کیا ہے، وہاں آپ نے فسق و فجور نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کیے، اور اس کے پورے اعمال جو ہیں اور پورے دن جو ہے وہاں آپ نے مکمل کیے ہیں، مناسک حج سارے ادا کیے ہیں، تو یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، یہ ایسے واپس پلٹتا ہے حج سے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج مبرور، ایسا حج جو قبول ہو جائے، یہ بھی افضل ترین اعمال میں سے اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح اول وقت میں نماز کی ادائیگی کرنا، کچھ چیزیں ہیں جس میں ایک بار ٹھیک ہے کہ نماز کا وقت ایک آغاز ہے، ایک اختتام ہے، یہاں سے یہاں تک نماز کا وقت ہے، اس دوران آپ پڑھ لیں گے نماز ادا ہو جائے گی، یہ آسانی اور رخصت ہے ہمارے لیے۔ بہتر اور افضل کیا ہے کہ جیسے ہی اس کا وقت سٹارٹ ہو اس کو پڑھ لیا جائے، سوائے عشاء کی نماز، جہاں فضیلت یہ ہے کہ اس کو ذرا تاخیر سے پڑھ لیا جائے۔ تو نماز کی اول وقت پہ ادائیگی کرنا یہ بھی افضل اور محبوب ترین اعمال میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پہ ادا کریں اور پورا خیال رکھیں نماز کی ادائیگی کا۔ فرمایا پھر کون سا؟ کہا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنا خوبصورت اللہ نے یہ نظام رکھا ہے ہمارے لیے کہ والدین ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ اب کڑیل جوان ہیں، بہت ساری چیزوں میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کو پنجابی میں سمجھاؤں شاید آسانی سے سمجھ آ جائے۔ کیا آپ تھکے ہارے کبھی گھر جائیں اور والدہ محترمہ حکم کر دیں کہ جاؤ بازار سے یہ 2-4 چیزیں لے آؤ، ضرورت ہے، آپ نے چلے بھی جانا ہے، آپ نے لے بھی آنی ہیں، لیکن وہ دروازہ کراس کرتے ہوئے جو آپ سر مار کے اور ایکشنز دکھا کے نکلتے ہیں، یہ اف ہے، یہ اف ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ باقی چیزیں تو اس سے آگے کی ہیں، آپ تکرار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹے بھی نہیں، سخت لہجے میں بات مت کریں ان سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ اچھی اور نرمی سے بات کریں ان کے ساتھ، یہ حکم ہے ہمیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، اچھا اخلاق رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ کبھی سوچیں کہاں سے کہاں تک ہماری پرورش میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، کہاں سے کہاں تک۔
جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے، سب کچھ تھے۔ اب اگر ان کو ضرورت ہے تو ہمیں ان کے لیے سب کچھ بننا ہے۔ بس یہاں سے یہاں تک کے سفر کا پورا خیال رکھیں۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو وہ ہمارے لیے سب کچھ تھے، اب جب ان کو ضرورت ہے تو ہمیں ان کے لیے سب کچھ کرنا اور بننا ہے۔ اس کا خیال رکھیں ساری زندگی۔ فیملی میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے جو ذمے چیز ہے وہ یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کبھی ان کی خدمت سے جی نہ چرائیں، کبھی ان کی خدمت تنگ دلی سے نہ کریں، کبھی ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مجبوری کا مت رکھیں، ہمیشہ ان کے ساتھ خوش دلی کا، پیار کا، محبت کا، عزت کا، احترام کا، خدمت کا رشتہ اور تعلق رکھیں اور پورے خلوص سے تعلق رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیے میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا امک۔ پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا امک، پھر پوچھا گیا، فرمایا امک، چوتھی مرتبہ پوچھا گیا، کہا ابو کا، 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں تمہارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ تمہارے حسن اخلاق کا حقدار ہے۔ میں ایسے اخلاق کو کہاں مانپوں اور کہاں تولوں اور کس ترازو میں رکھوں جو باہر تو بڑا اچھا ہے اور گھر والوں کے ساتھ جی میرے سے برداشت نہیں ہوتا، جی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو باہر جو آپ اتنی اخلاقیات دکھاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے نہیں؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ جہاں آپ کے سارے معاملات جن کے ساتھ ہیں نا آپ کے اخلاق کا، ان سے پتہ چلے گا۔ جہاں آپ نے 2 4 5 گھنٹے گزارنے ہیں، جاب کرنی ہے، کسی کے ساتھ 10 15 منٹ 20 منٹ کی ڈیلنگ کرنی ہے، وہاں نہیں پتہ چلے گا۔ وہ تو آپ نے کر گزرنا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ واسطہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ڈیل ہو جائے بس ٹھیک ہے اوکے معاملات۔ جہاں آپ نے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے اخلاق کا پتہ وہاں سے چلے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو بڑا ویٹ دیا ہے شریعت نے کہ ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ فرمایا پھر کون سا؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پچھلی حدیث میں بھی آیا، پھر فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح شریعت نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ فرائض کا پورا خیال رکھنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا نماز کے بارے میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ قال، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پورے الفاظ نقل کر دیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی میں نے اس کو جنگ کے لیے تیار سمجھا اپنے سامنے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو اللہ والوں کو ستائے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہوتی ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہوتی ہے، کہ فرائض کا وہ پورا خیال رکھتا ہے۔ 5 نمازیں فرض، 30 دن کے روزے فرض، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ استطاعت ہے، طاقت ہے، مال نصاب کو پہنچ گیا فرض، کوئی جان نہیں چھڑانی، اس سے بھاگنا نہیں ہے، طریقے نہیں اختیار کرنے، کوئی ہیلے بہانے اختیار نہیں کرنے فرائض چھوڑنے کے، ان پر عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فائدہ کیا ہوگا کہ نوافل کے ذریعے، اس کے ساتھ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہ پہلے بندہ کوشش کرتا ہے فرائض پورے کر کے،
پھر نوافل ادا کر کے جب وہ اس پر پابندی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اس محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ پھر اب اس میں علماء نے اس کا معنی کیا بیان کیا کہ وہ سنے گا ہی وہ جو اللہ کو محبوب ہوگا، وہ دیکھے گا ہی وہ جو اللہ کو محبوب ہوگا، وہ کرے گا ہی وہ جو اللہ کو محبوب ہوگا، اور وہ چل کر جائے گا ہی اس کام کے لیے جو کام اللہ کو محبوب ہوگا، یا اللہ اس کو توفیق اور مدد اتنی کریں گے اس کی کہ وہ غلط چیز نہ سن سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ کر سکے گا، نہ چل کے جا سکے گا۔ سارا کا سارا اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ سر تا پاؤں اس کی زندگی اللہ کے محبوب ترین بندوں والی بن جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ میرے سے سوال کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا، اور میرے سے کسی چیز کی معافی مانگے تھا تو میں اس سے وہ چیز دور کر دوں گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ آپ فرائض کی حفاظت کریں، تو یہ محبوب ترین اعمال ہیں اللہ رب العزت کو، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جب آپ فرائض پر حفاظت کر لیں اور ہمیشہ فرض پورے کرنے والے بن جائیں، عادت بن جائے، پھر ساتھ ساتھ نوافل بھی بڑھاتے جائیں، نفلی روزے، نفلی نمازوں کی کئی اقسام ہیں نفلی کی جن کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ہم نے پوچھا اشاہد فلاں شخص نماز میں حاضر ہوا ہے؟ ہم نے کہا لا، نہیں۔ پھر پوچھا فلاں شخص آیا نماز پڑھنے؟ ہم نے عرض کیا حضور یہ نہیں آیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ہاتین الصلاتین اسکل الصلوات علی المنافقین، کہ یہ جو دو نمازیں ہیں یہ منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، بڑی وزنی ہیں۔ اسکل، بہت وزنی اور بہت مشکل۔ کون سی؟ عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما فیہما، اگر یہ جان لے کہ اس میں کتنا اجر اور ثواب ہے، کتنی ہے، اس نمازوں کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے اس میں۔ اور پھر فرمایا کہ پہلی صف جو ہے یہ فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ پہلی صف والے ایسے ہیں جیسے فرشتوں کی صف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بندہ اس کی فضیلت کو جان لے تو ہمیشہ اس کی کوشش کرتا رہے، کوشش میں رہے کہ میں نے پہلی صف میں جا کر نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا ہے، ساری نماز امام کے ساتھ باجماعت پڑھنی ہے۔ تو یہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ایک بندے سے زیادہ دو بندوں کی نماز، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ پاکیزگی کے لائق ہے انسان کے لیے۔ ایک پڑھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ دو مل کے پڑھیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور پاکیزگی کے لیے، زیادہ دل کی طہارت کے لیے اور خواہشات کو روکنے کے لیے، دور کرنے کے لیے زیادہ بہتری کا باعث ہے۔ اور میں جب تک بندہ اس چیز پر کثرت کرتا رہتا ہے فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، وہ اللہ کو محبوب ترین ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نماز پہ حفاظت کرتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، فرائض پورے کرتا رہتا ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے پیچھے رہ جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت سجود، زیادہ سجدے کرنا، یہ بھی فضیلت والا اور محبوب عمل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے کہ میں جو ہے وہ
راوی بیان کرتے میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کو کر کے میں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤں، یا ایسا عمل بتائیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہو، محبوب ترین عمل ہو اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی لوگوں کے آپ سوالات بھی دیکھیں کہ یا تو وہ عمل بتائیں کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، یا وہ عمل بتائیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہو۔ یہ پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا صحابی رسول سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے سوال کیا تھا، سوال کرتا رہا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے۔ یہ عمومی طور پہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو وحی کا انتظار ہوتا تھا یا سوچ بچار ہوتی تھی کہ اس کے نفسیات کے مطابق اس کو کون سی چیز بتانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو جانچ پڑتال کر کے پھر اس کو بتایا کرتے تھے کہ اس کو کیا چیز بتانی چاہیے۔ وہ ایک آنے والے نے آ کر پوچھا کہ حضور مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارن، آپ بار بار اس کو، وہ پوچھتا رہا، آپ بار بار اس کو یہی نصیحت کرتے رہے۔ اس میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ بندہ غصیلا بہت تھا، وہ غصہ بہت کرتا تھا، باقی اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، انتہائی زیادہ غصہ کرنے والا تھا۔ تو آپ بار بار اس کو یہی تلقین کرتے رہے، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، کہ یہ اگر کاؤنٹ ڈاؤن ہو جائے گا، یہاں سے کمی ہو جائے گی تو بڑے معاملات جو ہیں وہ اس کے بہتر ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب 2-3 دفعہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا علیک بکثرت السجود، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل پہ جائیں، سنن موقدہ، غیر موقدہ، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ان کو پڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو جو نماز حدیث سے ثابت ہے اس کو پڑھیں۔ اللہ نے فرض 5 نمازیں کی ہیں، باقی جو نوافل ہیں، نفلی نمازیں، ان کو ادا کریں، تو یہ کثرت سجود ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رفعك اللہ بها درجہ، اللہ آپ کا درجہ بلند کر دیتا ہے، وَخَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور آپ کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کریں سجدے۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی بہت جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، اس نے بھی بڑی ریسرچ کر لی ہے کہ یہ جو آپ کا سر درد ہے اس کا سب سے زیادہ علاج سجدہ لمبا کرنا ہے۔ تو وہ جو 120 کی سپیڈ پہ نماز پڑھتے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا ایک بات، ناراض مت ہوئیے گا، میں موضوع کو یہاں روک رہا ہوں اور آخری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں نماز کے حوالے سے آ گئیں تو ساتھ کوئی تربیت کا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں مسیء الصلاۃ، یہ مشہور حدیث میں واقعہ ہے۔ ایک بندہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، صحابہ پاس موجود ہیں، وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ وہ ابھی پڑھ کے آیا، سامنے پڑھی اس نے نماز، دوبارہ وہ پڑھ کے آیا ہے، تو آپ پھر یہ ارشاد فرما رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ وہ دوسری مرتبہ پڑھ کے پھر آ گئے تو آپ نے پھر فرمایا تیسری بار اس کو ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اب وہ کہتا ہے حضور مجھے یہی آتی ہے، 10 بستہ گزارش ہے، مجھے سکھا دیجیے۔ دین سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے دین سیکھنے میں۔ آپ عمر کے جس مرضی حصے میں پہنچ گئے، آپ کو درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، کہیں سکھائیں حضور مجھے، اب بھی سیکھیں۔ نماز کی دعائیں نہیں آتی تو اب بھی یاد کر لیں، سیکھیں۔ نماز کا طریقہ نہیں آتا، غلط روٹین بنی ہوئی ہے تو اس کو اب بھی درست کر لیں۔ دین سیکھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ صحابہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد انہوں نے ساری چیزیں سیکھی۔ تو یہ بندہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھو۔ حضور نے اس کو نماز سکھائی تو کیا چیزیں اس کی درست کروائیں؟ کہا جب تم قیام کرو تو سکون کے ساتھ قیام کرو، جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرو،
جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک پریکٹیکل بتاؤں آپ کو، میں نے یونیورسٹی میں بچوں سے بھی کہا، مکس ماحول ہوتا ہے وہاں بھی ہمارے پاس، یہ کوئی پریشانی نہیں، حدیث بیان کر کے میں نے کہا کہ یہ جو اتنی سپیڈ ہے مجھے آپ یہ بتائیں وہ اس میں اطمینان ہو سکتا ہے؟ 3 دفعہ دعا پڑھنی کم از کم رکوع میں، آپ نے 3 دفعہ سجدے میں پڑھنی ہے کم از کم، تو کرتے کیا ہے ہم؟ 1 دفعہ جاتے، 1 دفعہ سجدے میں، اور 1 دفعہ اٹھتے ہوئے۔ اس سپیڈ میں یہی ہوتا ہے، اور یہ ہمیں کئی لوگوں نے بتایا بھی ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جب آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کے پورے احساس سکون میں آ جائیں اپنی جگہ پہ، پھر آپ پڑھنا شروع کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب یہ پورا ہو جائے تو پھر کہیں اٹھیں، پھر کوئی ٹائم لگے گا رکوع میں، پتہ بھی چلے گا کہ رکوع ہوا ہے۔ اسی طرح سجدے میں جائیں تو سجدے میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگانے کا حکم ہے، ماتھا اس کے ساتھ ناک شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، جب یہ ساری چیزیں لگ جائیں پھر پڑھنا شروع کریں سبحان ربی الاعلی، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر وہ یاد رکھیں حدیث کی، آپ نے ایسی نماز پڑھنے والے کو بار بار واپس بھیجا کہ دوبارہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، نماز نہیں پڑھی تم نے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق تمام اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔